یہ جو عورتیں ہیں، میری بہنیں، مائیں، جو کہتی ہیں دل تو ہمارا کرتا ہے نماز پڑھنے کو، لیکن کیا کریں، آنکھ نہیں کھلتی، یا بچے کپڑے خراب کر دیتے ہیں، یا مطلب کام میں فرصت نہیں ملتی، پڑھائی میں مصروف رہتے ہیں، صبح جلدی مطلب وہ کام پہ چلا جانا ہوتا ہے، اس طرح سے ٹائم نہیں ملتا، ٹائم مینج نہیں ہوتا، جاب پہ ہوتے ہیں تو ٹائم نہیں ہوتا، ٹائم نہیں ملتا، اس طرح سے کھانا بنانا ہوتا ہے، اس طرح یہ میں تو کہتا ہوں فیک بات ہے، سب ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب حضرت آسیہ فرعون کے گھر میں رہ کر خود کو بدل سکتی ہے نا، اور اس کا بدلہ اپنی جان دے کر چکا سکتی ہے نا، تو پھر میں کہتا ہوں کہ آپ کے مطلب اس کے بعد تو حد ہی ختم ہوگی نا، کہ آپ کوئی بھی کام ہو، کس طرح سے بھی کوئی مسئلہ مسائل ہو، وہ مطلب حل ہو سکتا ہے، اس کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ جب انہوں نے یہ کام سر انجام دیا تو آپ کی سب بہانے ہیں، میں کہتا ہوں بہانے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ آنکھ نہیں کھلتی، کیوں نہیں کھلتی بھائی آنکھ؟ جب آپ ٹائم سے سو جائیں اور صبح الارم لگائیں، الارم بچے گا تو آنکھ آپ کی کھل جائے گی، کیوں نہیں کھلیں گی؟ کھلے گی آنکھ آپ۔ لیکن کیا ہوتا ہے، اچھا یہ بات آپ کی کہ وہ دل نہیں کرتا اٹھنے کو، مطلب اس کے بعد کیا کہتے ہیں جناب، وہ نیند کا غلبہ آ جاتا ہے، اس طرح سے معاملہ ہوتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو اپنے اوپر اپنے کمبل رضائی وغیرہ اڑی ہوئی ہے نا، اس کو اتار دیں، بالکل اتار دیں، جب الارم بجے اس کو بالکل اتار دیں۔ میں کہتا ہوں اس کے بعد آپ کو نیند نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے، پھر بھی آتی ہے، پانی رکھیں ساتھ میں، منہ پر 2-3 چھٹے ماریں، نیند تو کٹ جائے گی آپ کی۔ پڑھیں نماز، بہت سکون ملے گا آپ کو، انشاءاللہ بہت سکون ملے گا۔ الارم لگائیں، الارم کو ہرانا سکھائیں، بلکہ یہ اکثر ہوتا ہے الارم لگایا ہوا ہے جناب، جناب سو رہے ہیں، الارم بجا، بند کر دیا، پھر سو گئے، پھر وہ بجا، پھر بند کیا، پھر سو گئے، پھر بجا، پھر بند کیا، پھر مطلب اتنی مشکل برداشت کر لی، بار بار اٹھے سوئے اٹھے سوئے اٹھے سوئے، بار بار یہ برداشت کیا، لیکن اٹھنا گوارا نہیں کیا، نماز پڑھنا گوارا نہیں کیا۔ مطلب الارم نے آپ کو ہرا دیا، آپ نے الارم کو نہیں ہرایا، تو آپ تو پھر وہ لوزر بن گئے۔ اپنے آپ کو پھر کہتے ہیں کہ ہم جناب میں بہت قابل ہوں، میں فلاں کام کیا، فلاں کام سر انجام دیا، میں یہ کارنامہ میرا ہے، وہ کارنامہ میرا ہے۔ کیا کارنامہ ہے آپ کے؟ نماز کے لیے تو آپ ٹائم نہیں نکال سکے، اپنے رب کے لیے جس نے آپ کو پیدا کیا، اتنا خوبصورت جسم دیا، اتنا اچھا لباس دیا، کھانے کو اتنے کھانے دیے، اتنا گھر دیا، رہنے کو جگہ دی، سب کچھ دیا، جان آنے جانے کو گاڑیاں دی، بائک دی، موٹر سائیکل دی، اس رب کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو پھر اگر اس کے لیے ہی ٹائم نہیں ہے تو یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ کیا ہمارے ساتھ جائیں گے؟ یہ کام نہیں جائیں گے، یہ دنیا ادھر کی ادھر رہ جائے گی بھائی، ساتھ جائے گے تو اعمال جائے گی، جو اعمال ہم کریں گے، نیک اعمال کریں گے، وہ جائیں گے، لیکن ان کے لیے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ دیکھیں بھائی، اس ٹائم میں اعمال نیک کر لیں اس سے پہلے کہ وہ ٹائم ختم ہو جائے۔ ہر ٹائم مطلب ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر منتھ، ہر ایئر، سب یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آج کے بعد میں نے نہیں آنا۔ اب آپ چاہو گے نا کہ واپس پلٹنا چاہو، پچھلے سیکنڈ میں جانا چاہو، تو آپ پچھلے سیکنڈ میں نہیں جا سکتے، منٹ تو دور کی بات ہے، اور دن تو، گھنٹہ، دن، سال، مہینہ تو پھر بڑی لمبی بات ہے۔ جو سیکنڈ اب یہ گزر گیا، اب میں چاہوں نا کہ اس سیکنڈ جو ابھی گزرا ہے اس میں چلا جاؤں تو میں نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ تو گزر گیا، بس ختم ہو گیا۔ اب اس سیکنڈ میں، اس منٹ میں، اس گھنٹے میں، اس دن میں، اس مہینے میں، اس سال میں جو میں نے عبادات کر لی، جو اللہ کا نام لے لیا، اللہ کا ذکر کر لیا، تلاوت قرآن کر لی، بس وہ میں پکی رہ گئی۔ اگر یہ آپ نے ضائع اس کو مطلب ضائع کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ تو لوٹ کر نہیں آئے گا ہماری زندگی سے، یہ تو چلا گیا، اب جو ہماری عبادت رہ گئی وہ تو رہ گئی۔ لیکن اس کے بعد یہ جو منٹ ہم نے فحاشی میں گزارا، ہم نے سانگ سنتے گزارا، ہم جناب فلم دیکھتے گزارا، دن گزر گیا، فلم دیکھتے، فلمیں دیکھتے مہینے گزر گئے، ڈرامے دیکھتے مہینے گزر گئے، فحاشی گانے سنتے ڈانس کرتے مہینے گزر گئے، سالوں گزر گئے، تو پھر کیا ہوا؟ جو ٹائم ہم نے سنہری ٹائم تھا، جو ہم نے اچھائی کرنی تھی، مطلب نیکی کی طرف ہم نے لوٹ کر آنا تھا، نیک کام کرنے تھے،
اس کو تو ہم نے الٹا دیا، بلکہ اس کو برائی کی طرف رغبت کر، پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے نتیجے ہم بھگت رہے ہوں گے قبر میں یا حشر میں، پھر رسوا ہو رہے ہوں گے، پھر چاہیں گے دنیا میں جائیں، عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، لیکن اس وقت معافی کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، پھر کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج ہمیں موقع ملا ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں، بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے۔ چھوڑ دیں ان باتوں کو، یہ ٹک ٹاک، یہ فیس بک، انسٹا، یوٹیوب، یہ آپ کی روزی نہیں چلا رہے، یہ آپ کو نہیں پیسے دے رہے، اور پیسے تو آپ کا رب دے ہے آپ کو، یہ کچھ نہیں آپ کو دے رہے، آپ کا رب دے رہا ہے پیسے، تو آپ کو روٹی تو آپ کا رب دے رہا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ 1 مہینے کے لیے اس کو بند کر دیں، آپ بھوکے سو جائے تو مجھے پکڑ لینا، کیونکہ یہ نہیں دے رہے روٹی، کچھ بھی نہیں یہ دے رہے، یہ رب دے رہا ہے یار۔ تو پھر اس طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے شکوے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس طرح سے یقین، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ڈانس کر پیسے کمائیں گی نا تو وہ حرام ہوں گے۔ اگر آپ وہ پیسے یا وہ شہرت، وہ گاڑی، وہ سب آپ کے پاس ہوگا بھی تو وہ اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ وہ حرام ہوگا اور بذریعہ آپ کا وہ جناب سزا بنے گا۔ لیکن اگر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں دائرہ بتایا، سرکل بتایا، اس سرکل میں رہیں گے نا، اس کے مطابق، ان کے اعمال کے مطابق زندگی گزاریں گے، پھر دنیا میں بھی کامیابی ہوگی انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ یہاں بھی ہم مطمئن، یہاں بھی عزت، وہاں بھی مطمئن، وہاں بھی عزت، اور جنت کے بھی حقدار۔ تو اس لیے اب آپ پہ فیصلہ ہے کہ آپ نے دنیا انجوائے کرنی ہے یا وہ جنت جس میں تو بہت سارے باغات، پھل پھول، نہریں، بہت کچھ ہے، وہ آپ نے لینا ہے، یا یہ عارضی کام لینا ہے اور اس کے بدلے سزا لینی ہے ہم نے جہنم میں؟ تو اس لیے گزارش ہے کہ واپس آ جائیں، چھوڑ دیں ان باتوں۔